السلام علیکم بچوں، تو کیسے ہو آپ سب؟ خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا بچوں، ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں جو ہے ہم نے جو ہماری پہلی جو نظم ہے حمد، اس کی تشریح جو ہے وہ ہم نے مکمل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو پیٹرن بتاتا چلوں کہ حصہ نظم سے جو ہے آپ کو 4 اشعار آئیں گے پیپر میں، ان 4 میں سے 3 کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حصہ نظم سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک مختصر سوالات، 1 یا 2 جو ہے وہ مختصر سوال آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حصہ نظم سے آپ کو مرکزی خیال آئے گا 5 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مرکزی خیال وہاں پہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو چوائس دے گا کہ آپ یا مرکزی خیال لکھ لیں یا خلاصہ لکھ لیں۔ خلاصہ جو ہے ایک تو اس وجہ سے خلاصے کو پریفر کیا جاتا ہے کہ اس کی جو، کیونکہ اردو کے پیپر میں ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بعض جو اساتذہ ہیں وہ مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو وہ کیونکہ مرکزی خیال جو ہے وہ میکسیمم 4 لائنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم 4 لائنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلاصے میں یہ ہے کہ آپ نے پوری نظم کو جو ہے نا اس کے اندر جو گفتگو ہے یا تمام اشعار جو ہیں خلاصے میں جو موجود ہیں نظم کے اندر، ان کو آپ نے نثری ترتیب میں کر کے لکھنا ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو دقت بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جو ہے وہ مرکزی خیال ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے مرکزی خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ اچھا بچوں، مرکزی خیال جو ہے، مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے؟ مرکزی خیال کا مطلب ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نظم جو ہے ایک ایسی قسم ہے شاعری کی، نظم جس کا عنوان ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ساری نظم کے اندر ایک ہی بات کو جو ہے نا وہ مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب مرکزی خیال لکھیں گے ہم، تو مرکزی خیال میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اضافی باتیں ہوتی ہیں ان کو حذف کر دیتے ہیں، مرکزی خیال لکھتے ہوئے اضافی باتوں کو حذف کر دیتے ہیں، اور جو اساسی باتیں ہوتی ہیں نظم کی، یعنی کہ جو مین تھیم ہوتا ہے نظم کا، ٹھیک ہے نا، اس کو 3 سے 4 لائنوں جملوں میں جو ہے وہ آپ نے بیان کر دینا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ میکسیمم 4 لائنوں پہ آپ کا مرکزی خیال جو ہے وہ آنا چاہیے۔ مرکزی خیال لکھتے ہوئے آپ نے جو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں جو ہے وہ یہ کہ وہ بنیادی نقطہ جس کے گرد نظم گھومتی ہے نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے ہی آپ نے مرکزی خیال جو ہے وہ لکھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مرکزی خیال کی لمبائی زیادہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، میکسیمم 4 لائنیں، میکسیمم 4 لائنیں، اس سے زیادہ مرکزی خیال جو ہے وہ نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ غیر ضروری باتوں کو جو ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے، حذف کر دینا ہے، اور جو ساری بات کا نچوڑ ہے اس نظم میں، جو اصل بات بتائی جا رہی ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ کی یہ جو نظم ہے حمد، اس کا جو مرکزی خیال ہے، اگر آپ اس کی طرف آئیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو پیٹرن اس طرح ہوگا کہ آپ نے کرنا ہے کہ مرکزی خیال لکھنے سے پہلے مرکزی خیال کے 5 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا ہوگا، یعنی کہ ایگزامینر آپ سے شاعر کا نام جو لکھنے پہ 1 نمبر آپ کو دے دے گا۔ آپ نے مارکر سے جیسے حوالہ متن لکھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں مصنف کا نام، تو اسی طرح آپ نے ڈائریکٹ لکھنا ہے شاعر کا نام، اور آگے جیسے یہ مولانا الطاف حسین حالی لکھی ہے تو آپ نے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ مرکزی خیال کے اندر جو ہے وہ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر ہی آپ نے مارکر سے جو ہے ہیڈنگ دے کے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، اور اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال کی طرف آ جانا۔ اچھا بچوں، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ اگر آپ اپنی شرح سرمایہ سے کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس نے بڑا جو ہے نا وہ ایک نپے تلے انداز میں جو ہے وہ مرکزی خیال جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ اس میں اس نے کس طرح جو ہے وہ
مرکزی خیال کی وضاحت کی ہے. دیکھیں بڑے سادہ لفظوں میں اس نے بتایا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، انسان عاجز ہے اور اللہ قادر ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو دل کا غنا عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نظروں میں بادشاہی لباس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا ان کی نظروں میں بادشاہوں کا لباس بھی نہیں جچتا، یہ ان پر اللہ کا انعام ہے. بس اتنا سا مرکزی خیال ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے یاد رکھیں اگر آپ نے نام نہیں لکھا تو آپ کو ایگزامینر 1 نمبر آپ اپنا ویسے ہی کھو دیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے شاعر کا نام اور اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال کی طرف آنا ہے. اور مرکزی خیال آپ یہی شرح سرمایہ سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں سے آسانی ہوگی. اس نے نقد الانداز میں جو ہے وہ مرکزی خیال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات پھر ذہن میں رکھنی ہے کہ 4 لائنوں سے زیادہ مرکزی خیال آپ نے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات مشق کی طرف آتے ہیں. ہم حمد کی جو مشق ہے اس کی طرف آئیں. مختصر سوال ہیں پہلے. ٹھیک ہے، تو مختصر سوالات دیکھیں بچے، جب آپ سے کہا جائے کہ مختصر بات کریں، یعنی کہ مختصر سوال کا مطلب ہے کہ مختصر جواب. ٹھیک ہے، تو آپ نے مختصر سوال میں جو ہے وہ اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے مختصر سے بات آپ سے پوچھی ہے، آپ نے اس کا مختصراً ہی جواب دینا ہے. اس کو بڑھا چڑھا کے آپ نے بیان نہیں کرنا، ورنہ ایگزامینر آپ کا نمبر کاٹ لے گا. ٹھیک ہے، جب آپ کا جواب ٹو دا پوائنٹ ہوگا تبھی آپ کو 2 نمبر پورے ملیں گے. جیسا کہ پہلا جو ہے آپ کا سوال ہے وہ کیا ہے، کون سا بندہ ہمسرا ہے. ٹھیک ہے، نافرمان بندہ ہمسرا ہے. ٹھیک ہے نا، حمد میں نافرمان بندہ ہمسرا ہے. اب دوسرا سوال ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے. بس اس کا جواب ہوگا. تیسرا جو ہے، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے. اچھا یہاں پہ آپ نے لفظی مطلب نہیں لکھنا، شرح سرمایہ پہ بھی اس نے جو ہے نا وہ غلط جواب دیا ہوا ہے. یہاں پہ اس نے آپ سے لفظی مطلب نہیں پوچھا، اس نے نظم کے حوالے سے آپ سے پوچھا ہے کہ نظم کے حوالے سے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، نظم کے حوالے سے اس نے پوچھا ہے کہ نظم کے حوالے سے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے. تو آپ دونوں طرح سے بتا سکتے ہیں کہ محرم سے مراد واقف اور نامحرم سے مراد ناواقف. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بہترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ حمد میں محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، حمد میں محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی اگلا سوال ہے، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے. اللہ گدھا کس میں مگن رہتا ہے، اللہ گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے. اس کے بعد باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے. ٹھیک ہے، اب بڑا سمپل ہے، باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے، یا باد صبا گھر گھر توحید کا پیغام لیے پھرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کنسائز کر کے جواب دینا. اور اس کے بعد ہے اللہ، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا، کون کون سی صفات بیان کی ہیں شاعر نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے لیے قابض، محرم، نامحرم، محیط جیسے صفاتی نام استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بس آپ کا آج کا جو ہے وہ سبق ہے اور یہی لیکچر ہے. یہ کام آپ نے جو ہے نا یہ جو سوال جواب ہیں اور مرکزی خیال اس کا ہوم ورک کر کے آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دینا. ٹھیک ہے، اگلا لیکچر انشاءاللہ کل ہوگا. اپنا دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں.